السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسے نبی کی کہانی جو کہ بھائی تھے ایک اور نبی کے۔ پہچان گئے آپ؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کا نام آپ نے کل اور پرسوں والی کہانی میں بھی سنا ہے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور بنی اسرائیل کے عظیم انبیاء میں سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، مگر ایسا ہر بار نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال قتل کر دیا جاتا تھا اور ایک سال بچا لیا جاتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے سے بچایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو سچ کی طرف رہنمائی کرنے کے مشن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساتھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ میں پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یوں دعا کی تھی، اے میرے اللہ، میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور مجھے میرے خاندان میں سے ایک مددگار عطا فرما، میرے بھائی ہارون، اس کے ذریعے میری قوت میں اضافہ فرما، اسے میرا کام بانٹنے دے تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں اور آپ کو کثرت سے یاد کر سکیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا تھا کہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے تھے اور وہاں پہ ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اور پھر فرعون جو تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے ڈوب گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل آئے تھے مصر سے۔ اس کے بعد وہ پہنچے ایک وادی میں جس کا نام ہے وادی تیہ۔ وہاں پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ ہے کوہ طور، اس پر تشریف لائیے تاکہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ 40 دن تک کے لیے یہاں پہ رہیے گا۔ حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا انچارج مقرر کر گئے۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، اور اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا فرمائی جو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اب ادھر یہ ہوا کہ ان 40 دنوں میں حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے لوگ بے چین ہو گئے اور ہارون علیہ السلام سے خدا کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ وہ کس کی عبادت کر سکتے ہیں اور خدا کیسا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو ان باتوں سے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ تمہارا رب رحمان ہے، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو، مگر وہ بہت ہی بے صبر اور نافرمان ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس سامری نے ایسا کیا کہ تمام لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا اسے اکٹھا کیا، اس سے ایک بچھڑا بنا لیا، اور اس بچھڑے کو جو اس نے ایسا بنایا کہ اس میں سے اصلی بچھڑے کی آواز آتی تھی، لوگوں سے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ ان لوگوں کو بچھڑا بڑا پسند آیا اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ یہاں پہ ہیں اور پیچھے آپ کی قوم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ سخت غصے اور افسوس میں واپس آئے اور اپنی قوم کو سونے کے بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے تختیاں زمین پر پھینک دیں اور فرمایا میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر نے ایسا عبادت کیوں شروع کر دی؟ آپ لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ کا رب آپ سے غصہ ہو جائے اور مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اس غصے میں، مایوسی میں، افسوس اور غم میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا اور فرمایا، ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا؟ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو سیدھے راستے پہ رکھنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، مجھے داڑھی سے مت پکڑیے، نہ میرے سر سے مجھے کھینچیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کے اوپر سختی کی تو آپ یہ مت کہہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، ان میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا احترام نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا، میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ اور سامری سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ سامری نے کہانی سنائی، کہنے لگا کہ جب ہم فرعون سے بھاگے چلے آ رہے تھے تو مجھے نظر آیا کہ ہمارے آگے حضرت جبرائیل ہیں اور جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں سے سبزہ اگاتا ہے۔ بس میں نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی اٹھا لی، وہ مٹی میں نے اس بچھڑے میں ڈال دی، اس لیے اس بچھڑے میں سے زندہ بچھڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو لے کے پگھلایا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا اور سامری کو کہا کہ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی بہت بری سزا بھگتنا ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام 123 سال تک زندہ رہے اور ان کی قبر کہا جاتا ہے کہ اردن میں ایک کوہ ہور کی چوٹی پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دوسرے انبیاء کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو یہ حضرت ہارون کے بلند مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء پر سلامتی نازل فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔